صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین اور پردہ نشین خواتین، پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے عورتوں کے مخصوص مسائل، استحاضہ کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیوز میں کچھ مسائل گزرے تھے استحاضہ کے بارے میں، اور آج کا یہ ویڈیو جو ہے آخری ویڈیو ہوگا استحاضہ کے مسائل کے تعلق سے۔ اب اس کے بعد ایک یا دو ویڈیو آپ حضرات کے سامنے آئیں گے، اور اس میں مرد عورت کے ازدواجی زندگی کا ایک حصہ، ہم بستری صحبت، اس کے تعلق سے کچھ مسائل عرض کروں گا کہ حیض و نفاس اور استحاضہ کے حالت میں کہ شریعت کہاں تک اجازت دیتی ہے اور کہاں شریعت منع کرتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے کوشش تو یہی ہوگی کہ ایک ہی ویڈیو میں باتیں مکمل ہو جائیں۔ اگر کچھ باتیں زیادہ ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو جو ہے دو حصوں میں تقسیم کریں گے، دو ویڈیوز اس کے بنائیں گے۔ تو اب جو ہے تقریباً حیض و نفاس اور استحاضہ کے مسائل ختم ہونے والے ہیں۔ آج کا یہ ویڈیو، اس ویڈیو کے اندر صرف میں دو مسائل کا تذکرہ کروں گا۔ اس میں سے پہلا مسئلہ جس کے دو حصے ہیں، اس کی دو شکلیں بنتی ہیں، تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ تو آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے شرمگاہ سے سفید مادہ جو نکلتا ہے اس کو لیکوریا کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر یہ مسئلہ آیا تھا کہ سفید مادہ جو نکلتا ہے اس سے بھی کیا عورت ناپاک ہوتی ہے، یعنی کہ اس سے بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے میں نے وہاں اس کا جواب دیا تھا کہ سفید مادہ کے نکلنے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ تو آج کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی عورت کی شرمگاہ سے سفید مادہ جو نکلتا ہے اس کو لیکوریا کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کی جو ہے دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل، وہ سفید مادہ جو عورت کے شرمگاہ سے نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا، اور کپڑے پر لگ جائیں تو ایسے اسے پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جہاں کپڑے کے جس حصے کے اوپر وہ سفید مادہ لگتا ہے تو وہ حصہ ناپاک ہو جاتا ہے، پورا کپڑا نہیں۔ اس حصے کو اگر دھو لیا جائے تو وہ حصہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس عورت کو کبھی کبھی لاحق ہوتا ہو تو وضو کر کے نماز پڑھتی رہے، اس پر غسل ضروری نہیں۔ تو اس کی دو شکلیں میں نے کہا ہیں۔ اب اس کو اس طرح سمجھیں کہ عورتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ عورتیں تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ عورت جس کو جو ہے یہ بیماری لاحق ہی نہ ہو، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جس کو یہ بیماری لاحق نہ ہو، بیماری، یہ جو بیماری ہے یہ بیماری کسی عورت کو نہ آئے تو اس کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اس
کے مسائل جو ہیں حیض اور نفاس کے مسائل ہیں. لیکن دوسری قسم کی عورت جس کو کبھی کبھی یہ بیماری آتی ہو تو اس کا حکم الگ، اور ایک وہ تیسری عورت جس کو بہت زیادہ یہ بیماری لگی ہوئی ہو تو اس کا حکم الگ ہے. تو 3 قسم کی عورتیں ہو گئیں. پہلی قسم کی عورت بھائی جس کو یہ بیماری آتی نہیں ہے تو اس کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں کچھ بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں، بات کرنے کے لیے کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن دوسری قسم کی عورت جس کو کبھی کبھی یہ بیماری آتی ہے، کبھی کبھی یہ بیماری آتی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ کہ اس کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھی بیماری آئے، کبھی کبھی یہ سفید مادہ نکلے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں. اور جہاں کپڑے پر لگ جاتا ہے کپڑے کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس حصے کو دھو لینے سے کپڑا بھی پاک اور وضو بھی ہو جائے گا ہمارا. اور اسی طریقے سے نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، قرآن کو چھونا، سب عبادتیں ادا کر سکتی ہیں عورت. اب اسی طریقے سے اس کا دوسرا حصہ، اس مسئلے کا دوسرا حصہ، اور اس کو آسانی سے یوں سمجھے کہ عورتوں کی تیسری قسم. مکمل عورتوں کو میں نے 3 جماعتوں میں تقسیم کر دیا. ایک وہ جماعت عورتوں کی جس کو یہ بیماری آتی ہی نہیں، بیماری کبھی بیماری کا سامنا کرنا نہ پڑا ہو. اور دوسری قسم کی وہ عورت، وہ جماعت عورتوں کی، مستورات کی، خواتین کی، کہ جن کو کبھی کبھی یہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو ان کے بارے میں حکم آ گیا کہ وہ عورتیں کیا کریں گی، وہ خواتین کیا کریں گی کہ جب بھی سفید مادہ نکلے تو اپنا بدن اور اپنے کپڑے کو دھو لے. دھونے کا مطلب کیا؟ پورا جو ہے غسل نہیں، بلکہ جہاں جہاں سفید مادہ وہ لگا ہے بدن کے جس حصے پر بھی اس حصے کو دھو لیں، اور کپڑے کے جس حصے پر بھی لگا ہے دھو لیں. اس کے بعد وضو کر کے نماز روزہ کرتے رہیں. اب تیسری قسم عورتوں کی، وہ جماعت، اس جماعت کو اور اس عورت کو اتنی کثرت سے سفید مادہ نکلتا ہے اور یہ بیماری اتنی کثرت سے لگی ہوئی ہے کہ عورت جو ہے کبھی بھی اس سے چھٹکارا پا نہیں سکتی. اب اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس مرض کی اتنی کثرت ہو جائے کہ کسی نماز کا پورا وقت اس طرح گزر جائے کہ فرض نماز بھی پڑھنے کا موقع نہ ملے، اتنی زیادہ جو ہے بیماری آ چکی ہے کہ سفید مادہ اتنا زیادہ تعداد میں اور زیادہ مقدار میں جو ہے نکل رہا ہے کہ عورت کو ایک وقت کی فرض نماز، صرف فرض نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا. اتنا بھی وقت عورت کو نہیں ملتا کہ اس وقت میں بھی سفید مادہ نکلتا ہی رہتا ہے. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو اگر کسی عورت کو ایسی مجبوری آ گئی، ایسی بیماری کثرت سے ہو گئی تو وہ عورت معذور کے حکم میں ہو جائے گی. اب معذور کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے. اب یہاں معذور کا حکم کیا ہے کہ اب اس کے لیے ایک نماز کے پورے وقت میں 1 مرتبہ وضو کر لے تو کافی ہے. ایک نماز ادا کرنے کے لیے ایک وقت کی مکمل نمازیں، یعنی کہ فرض سے پہلے کی سنت، فرض اور فرض کے بعد کی سنتیں، نفلیں، تمام نمازوں کو، ایک وقت کی تمام نمازیں جو ہوتی ہیں ان تمام نمازوں کے لیے ایک وضو کر لے تو کافی ہو جائے گا. سفیدی بار بار نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جو سفید مادہ ہے نماز کے حالت میں بھی اگر نکلتا رہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. اور ایسی عورت معذور کے حق میں، ایسی معذور عورت کے حق میں یہ سفیدی ناپاک شمار نہیں ہوگی. یہ سفید مادہ جو نکل رہا ہے اتنی کثرت سے اور یہ بیماری اتنی عورت کو بڑھ چکی ہے کہ ایک وقت کی نماز کا بھی
موقع اس کو نہیں ملتا کہ اس میں بھی جو ہے سفید مادہ نکلتا ہی رہتا ہے، تو وہ عورت معذور کے حکم میں ہو جائے گی اور ایک وقت کی مکمل نمازوں کے لیے ایک وضو کر کے نمازیں پڑھے گی، اور سفید مادہ درمیان میں اگر نکلتا رہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ایسی معذور عورت کے تعلق سے یہ سفیدی یعنی یہ سفید مادہ جو نکل رہا ہے ناپاک نہیں سمجھا جائے گا، اور یہ حکم اس وقت تک باقی رہے گا۔ یہ حکم لگ گیا عورت کے اوپر، اب یہ حکم کب تک چلے گا؟ جب تک کہ ایک نماز کے اندر، کسی ایک وقت کی نماز کے اندر کم از کم ایک مرتبہ یہ عذر پایا جاتا ہے۔ کسی ایک وقت کی نماز میں ایک مرتبہ کم از کم یہ عذر پایا جاتا رہا ہو تو اس وقت تک عورت جو ہے معذور کے حکم میں ہو جائے گی، اور اس عورت کے لیے ایک وقت کی مکمل نمازیں صرف ایک وضو سے کافی ہو جائیں گی۔ اگر نماز پڑھتی ہے، نماز میں ہے، سفید مادہ نکل رہا ہے تو وہ جو ہے اس کے لیے ناپاکی نہیں سمجھی جائے گی، معذور کے حکم میں ہو جائے گا مسئلہ۔ یہ پہلا مسئلہ ہوا۔ اب دوسرا مسئلہ، اگر کسی عورت کو سفید پانی نکلنا شروع ہو جائے تو کیا وہ سفید پانی ناپاکی کے حکم میں ہے؟ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا غسل بھی ٹوٹ جائے گا؟ عورت مکمل ناپاک ہو جائے گی یا صرف وضو کرنے سے کافی ہو جائے گا؟ تو اس کا بھی وہی جواب ہے۔ اب یہاں جو ہے سفید پانی کے تعلق سے مسئلہ آ رہا ہے۔ اوپر جو مسئلہ آیا ہمارے سامنے وہ سفید مادہ ہے۔ مادہ اور پانی میں کچھ فرق ہے۔ مادہ کس کو کہتے ہیں؟ گاڑی چیز کو مادہ کہا جاتا ہے، اور جو ڈھل کے بہہ جاتی ہے وہ چیز پانی کے حکم میں ہے۔ تو یہاں جو بتایا جا رہا ہے سفید مادہ نہیں بلکہ سفید پانی کے تعلق سے، جس طرح خون بہہ جاتا ہے اسی طرح سفید پانی بہنے لگے، سفید پانی نکلنا شروع ہو جائے، تو کیا وہ سفید پانی عورت کے لیے ناپاکی کے حکم میں ہوگا؟ یعنی ایسی ناپاکی جس سے غسل واجب ہوتی ہو، جیسے کہ حیض کے اندر، نفاس کے اندر بتایا گیا کہ حیض کے زمانے میں، نفاس کے زمانے میں نماز روزہ کچھ بھی نہیں، معاف ہے، نماز تو بالکل معاف۔ رمضان کے اگر روزے آ گئے تو رمضان کے روزوں کی قضا کرے گی۔ کیا یہی احکام اس عورت کے اوپر بھی لاگو ہوں گے جس عورت کے شرمگاہ سے، جس عورت کے بطن سے، جس عورت کے بچہ دانی سے سفید پانی نکلنا شروع ہو جائے؟ تو اس کے تعلق سے شریعت یہ جواب دیتی ہے کہ اس سے پہلے بھی، یعنی پہلا مسئلہ تھا حیض کے تعلق سے کہ حیض کا جو رنگ ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے، اس میں لال بھی ہے اور اسی طریقے سے کالا بھی ہے، نیلا بھی ہے، پیلا بھی ہے، گدلا بھی ہے، مٹیالہ رنگ کا بھی خون ہے۔ تو یہ جو ہے خون کے رنگ ہیں۔ تو وہ جو خون کے جو رنگ کا وہاں جو ہے تذکرہ ہوا تھا، اس میں سفید خون کا تذکرہ نہیں ہوا تھا، سفید پانی کا وہاں تذکرہ نہیں ہوا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر سفید پانی کسی کو نکل جائے تو اس سے غسل نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اس کے لیے حکم یہ ہے، یہ حکم دیا جائے گا کہ بھئی سفید پانی اگر نکل جائے، کپڑے کو اگر لگ جائے تو کپڑا صاف کر لے، بدن کے جس حصے پر لگ جائے تو اس حصے کو دھو لے، وضو کر کے طہارت حاصل کر کے نماز روزہ کرتی رہے۔ وہ سفید پانی نکلنے کی وجہ سے یہ سوچ کے خاموش رہ جانا کہ بھئی میں تو ناپاک ہو چکی ہوں، اب جو ہے میرے لیے نماز روزہ نہیں ہے، نہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، غلط فہمی میں وہ خواتین ہیں جو اس طرح سمجھتی ہیں۔ تو سفید پانی، سفید مادہ اگر کسی کو نکلنا شروع ہو جائے تو اس سے غسل نہیں ٹوٹتا، صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ ان کے لیے حکم یہی ہے کہ بدن کے جس حصے میں گندگی لگی ہوئی ہے اس کو صاف کر لیں، اور کپڑے کے جس حصے پر یہ گندگی لگی ہوئی ہے اس کو صاف کر لیں، اور تازہ وضو کر کے نماز روزہ کرتی رہے۔
تو یہ جو ہے آج کے 2 ویڈیوز ہیں جو کہ آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام جو ہے ہمارے ان ویڈیوز کو بغور سنتے ہوں گے. اللہ آپ کو جو ہے ان مسائل کو غور سے سن کر ان مسائل کے ذریعے سے استفادہ کرنے کا موقع عطا فرمائے. اور تمام ناظرین سے، تمام خواتین سے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور خصوصاً ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا. جتنا ہو سکے دوسروں سے شیئر کرتے جائیں کہ جتنا فائدہ آپ کا ہو رہا ہے اتنا ہی فائدہ دوسروں کا بھی ہو، تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا. جب ان کا فائدہ ہوگا وہ لوگ جو ہے ان مسائل کو دیکھ کر صحیح طریقے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ کو بھی انشاءاللہ اجر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو، آپ حضرات کو بھی، آپ خواتین کو بھی ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی، اور مسائل اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کو جو ہے بلا جھجک پوچھنے کی اور معلوم کر لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.